بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس عظیم الشان خالق کائنات کے لیے جس کی عظمت و شان، وحدانیت کبریائی، جلال و اکرام کا احاطہ کوئی زبان، سوچ، خیال، تصور نہیں کر سکتی۔ رحمان و رحیم پروردگار نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور ان کی حقیقی فلاح و کامرانی کے لیے جو صحیفہ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر نازل فرمایا، اسے ہم قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں۔ کہنے کو تو یہ ایک کتاب ہے، اور کتابیں ان گنت ہیں، بڑی ضخیم، بڑی ادق، بڑی دل آویز، لیکن اس کتاب کی شان ہی نرالی ہے۔ یہ صحیفہ بیک وقت کتاب بھی ہے اور علم و معرفت کا آفتاب جہاں تاب بھی، جس میں زندگی کی حرارت اور ہدایت کا نور دونوں یکجاں ہیں۔ اس کا حسن و جمال قلب و نگاہ کو یکساں متاثر کرتا ہے۔ اس کی تجلیات سے دنیا و عقبہ دونوں جگمگا رہے ہیں۔ اس کا فیض ہر پیاسے کو اس کی پیاس کے مطابق سیراب کرتا ہے۔ اس کا پیغام عقل و خرد کو لذت جستجو بخشتا ہے تو قلب و روح کو بھی شوق فراواں سے مالا مال کرتا ہے۔ اس کی تعلیم نے انسان کو خود شناس بھی بنایا اور خدا شناس۔ قرآن مجید کا اولین مقصد انسان کی اصلاح ہے۔ اس کے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانا ہے، ہوا و حوث کے غبار سے آئینہ دل کو صاف کر کے اسے انوار ربانی کی جلوہ گاہ بنانا ہے۔ انانیت و غرور، تکبر و سرکشی کی بیختنی کر کے انسان کو اپنے مالک حقیقی عطات کا خوگر بنانا ہے۔ یہی کام سب سے اہم بھی ہے اور سب سے مشکل اور کٹھن بھی۔ قرآن مجید نے اسی اہم ترین اور مشکل ترین کام کو سر انجام دیا اور اس حسن و خوبی سے کہ دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ یہ صرف باتیں نہیں ہیں بلکہ ایک حقیقت ہے، زندہ جاوید حقیقت اور ناقابل انکار حقیقت کہ قرآن کی ہدایت سے بگڑا ہوا انسان سدھرا اور سدھر کر ساری کائنات کے لیے سایہ رحمت بن گیا۔ غور فرمائیے، حکمت الہی نے نزول قرآن کے لیے جس سرزمین کو منتخب کیا وہ عرب کا خطہ تھا۔ وہاں کے بسنے والے لوگ شکل و صورت میں تو انسان تھے، لیکن انسانیت سے ان کا دور کا واسطہ بھی نہ تھا۔ کفر و شرک، فسق و فجور، ظلم و ستم، وحشت و بربریت، جہالت اور اجاڈ پن، اس پر فکر و افلاس مستعد۔ غرض یہ کہ کون سا عیب تھا یا کون سی گمراہی تھی جو ان میں بدرجہ عتم موجود نہ تھی، اور دنیا نے دیکھا کہ قرآن حکیم کی تاثیر اور صاحب قرآن کی برکت سے وہ کیا سے کیا بن گئے۔ اگر قرآن عرب کے اجڑ بدوؤں کو آدم و بنی آدم کے لیے باعث عز و شرف بنا سکتا ہے، اگر ان جاہلوں کو جو ابجد خاں بھی نہ تھے بزم علم و دانش کا صدر نشین بنا سکتا ہے، اگر حرم کعبہ میں 360 بتوں کی پوجا کرنے والی قوم کے دل میں معرفت الہی کی شمع فروزاں کر سکتا ہے، تو ہمارے صنم کدہ تصورات کے لات و حبل کو کیوں ریزہ ریزہ نہیں کر سکتا؟ ہمارے ظلمت خانہ حیات کو اس کی کرنیں کیوں منور نہیں کر سکتی؟ باخدا ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ہم قرآن کی ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں اور ہمارا کاروان حیات اس شاہ ہدایت پر گمزن ہو جائے جو قرآن نے ہمارے لیے تجویز کی ہے۔ قرآن آج بھی عزت و عظمت کی بلندیوں کی طرف لے جا سکتا ہے، بشرطے کہ ہم اس کی قیادت کو قبول کر لیں۔ یہ دنیا کی امامت ہمیں دوبارہ مل سکتی ہے اگر ہم اس کی واپسی کی تڑپ آپس میں اپنے میں لے آئیں۔ قرآن سب کچھ ہمیں واپس دلا سکتا ہے اگر ہم اس کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ کتاب مقدس ہر لحاظ سے سراپا اعجاز ہے۔ اس کا ہر پہلو اتنا دلربا ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو مسحور کر دیتا ہے۔ اسی لیے جب سے اس کا نزول ہوا، اس کی نے اپنی فطری جاذبیت سے بنی نوع انسان کے ہر طبقہ سے سنجیدہ اور ذہین ترین افراد کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور اس میں قطعاً مبالغہ نہیں کہ قرآن کریم کے متعلق جتنا کچھ لکھا گیا ہے اتنا کسی کتاب یا کسی موضوع پر نہیں لکھا گیا۔ لکھنے والوں میں اپنے بھی تھے اور بیگانے بھی، محقق بھی تھے اور متصب بھی، ادیب بھی تھے اور فلسفی بھی، عربی بھی تھے اور اجمی بھی، شمع علم کے پروانے بھی تھے اور میخانہ عرفان کے متوالے بھی۔ سب ہی نے تو اس کی خدمت کی، بلکہ سب ہی سے اس نے اپنی خدمت لی، اور ہر ایک نے اس کی چاکری کو اپنے لیے باعث عزت و سعادت سمجھا۔ اس بحر بے پیدا کنار میں غواصی کرنے والوں نے غواصی کا حق ادا کیا۔ ہر ایک نے اپنی ہمت کے مطابق انمول موتیوں سے اپنی جھولیاں بھریں، لیکن اس کے معارف کے خزینے بھرے کے بھرے ہی رہے۔ اس کے اسرار و رموز کے گنجینوں میں کمی نہ ہوئی۔ جنہوں نے گلستان معنی میں گل چینی کرتے ہوئے عمریں گزار دی، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے سب چن لیا ہے، بلکہ سب نے یہی کہا، یہ اعتراف کیا کہ ہم نے تو چند موتی چنے ہیں، اور ان کا یہ اعتراف
عجز عذرائے تواضع و انکسار نہ تھا، بلکہ حقیقت کا اظہار تھا، اور وہ مجبور تھے کہ اس روشن حقیقت کا اظہار کریں۔ خدا حافظ۔ اللہ آپ سب کا نگہبان ہو، آمین۔